اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں ہوں سید سکندر رضوی۔ فضائل ماہ رمضان میں خوش آمدید۔ حضرت امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سے روایت یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ سحر اور افطار کے اندر اے مومنو تمہیں چاہیے کہ سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر جو سورہ قدر ہے اس کی تلاوت کرو، اور یہ تمہاری بہترین دعا میں سے ہے۔ اور آج اس پروگرام کے توسل سے ایک ہستی کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی شاندار حیات سے جو چند موتی ہمیں ملتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر میں قدم رکھا تو یہ نیک خاتون ایک مہربان ماں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت و سرپرستی کرتی تھی اور اپنی اولاد پر انہیں ترجیح دیتی تھی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی ماں کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت ابو طالب نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک باپ کی محبت اور شفقت کا مظاہرہ کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، یہاں تک کہ اپنے بیٹے حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر اسلام کے بستر میں سلاتے اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اپنے بھتیجے کے بارے میں اس قدر توجہ اور حفاظت ہوا کرتی تھی کہ برسوں کے بعد دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے سختیاں برداشت کیں تاکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام الہی پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، اور اس طرح ان کا قول اور عمل ان کے اعتقاد پر ثابت قدمی کی دلیل تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے بھتیجے کو اپنے گھر لے کر آئے تو اپنی شریک حیات سے کہا کہ یہ جان لو یہ بچہ میرا بھتیجا ہے اور میرے لیے میری جان اور مال سے عزیز ہے، ہوشیار رہنا کہ کوئی اسے صدمہ نہ پہنچا سکے۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے شوہر کے کلام کو سننے کے بعد مسکراہٹ سے کہا، آپ مجھے میرے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سفارش کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ! یعنی جناب ابو طالب کا کہنا اور جناب فاطمہ بنت اسد کا سن کر مسکرانا اور کہنا کہ پاک نبی میرے ہی بیٹے جیسے ہیں، آپ سفارش کر رہے ہیں جبکہ وہ میرے لیے میری جان اور اولاد سے بھی زیادہ محترم اور عزیز تر ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو مطمئن ہو گئے اور شاد ہو گئے اور خوش و خرم ہو گئے۔ اس روایت میں صراحت سے بیان کیا گیا ہے کہ اس زمانہ میں جناب فاطمہ بنت اسد علیہ السلام صاحب اولاد بھی تھیں، اور مورخین نے لکھا ہے جناب عقیل علیہ السلام جناب جعفر کی پیدائش کو حضرت عبد المطلب کی رحلت سے قبل ذکر کیا ہے، لیکن بعض دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احساس کیا کہ فاطمہ بنت اسد چاہتی ہیں کہ ان کا اپنا بھی کوئی بیٹا ہو تو ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ امی جان آپ خدا کی راہ میں قربانی پیش کریں اور کسی کو خدا کا شریک قرار نہ دیں، وہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے قربانی کی اور اس کے بعد دعا کی، اللہ رب العزت سے اے خداوند متعال انہیں ایک ایسا بیٹا عطا کرے۔ خداوند متعال نے بھی ان کی آرزو پوری کر دی۔ سبحان اللہ! اگرچہ دونوں روایتوں کے درمیان تعارض دکھائی دیتا ہے، لیکن ان کے درمیان قدر مشترکہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات جناب فاطمہ بنت اسد سے کہی اور حضرت ابو طالب کی کفالت سے پہلے ہو۔ اس کے علاوہ اس نقطہ کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام سے عمر میں 30 سال بڑے تھے، یعنی وہ اپنے چچا کے بڑے بیٹے طالب کے ہم عمر تھے، اور اس طرح جناب عقیل اس زمانہ میں پیدا ہوئے جب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور سرپرستی کر رہی تھیں۔ بہرحال
اس عظیم خاتون نے جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور پرورش کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، کوئی دقیقہ ایسا چھوڑا ہی نہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے ان کو اپنے بیٹے جیسا نہ سمجھا ہو۔ ہر جہت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور مہربانی سے پیش آئی تھی، اور لباس اور خوراک کے سلسلہ میں جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں کی بنسبت ترجیح دیتی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام اس سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد پیغمبر اسلام کی یہ نسبتاً تمام لوگوں میں سب سے نیک خاتون تھیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد پیغمبر اسلام کو نہلاتی دہلاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بالوں پر تیل بھی ملتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی امی کے علاوہ کسی اور نام سے خطاب ہی نہیں کرتے تھے، اور اس کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے جب مضطرب حالت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا میری ماں رحلت کر گئی ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ میری بھی ماں تھی، اور اس کے بعد روتے ہوئے فریاد کی بلند آواز سے، افسوس امی افسوس۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ہی آپ کے پیغمبری کی نشانیاں دیکھی تھی، یعنی جناب فاطمہ بنت اسد نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ہی نشانیاں ایسی دیکھ لی تھی جو ان کی پیغمبری کی خبر دیتی تھی، اس لیے ان کے دل میں اس بچے کے بارے میں محبت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور انہیں عظیم سمجھتی تھی، جیسے اپنے صحن میں مشاہدہ کر کے دیکھا ہو۔ اور ایک اور جگہ نقل ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے صحن میں چند خرما کے درخت بھی تھے، اس میں تازہ پکے ہوئے خرما تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے بچے ہر روز آ کر زمین پر گرے ہوئے خرما کو اٹھا کر کھا لیتے تھے، اور ایک دوسرے کے ہاتھوں سے بھی خرما چھین لیا کرتے تھے۔ میں اور میری کنیز ہر روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ خرما جمع کر کے انہیں دیتی تھی۔ ایک دن میں اور میری کنیز اتفاق سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خرما جمع کرنا بھول گئی۔ میں نے شرم کے مارے اپنے چہرہ کو چھپا لیا اور لیٹ گئی جیسا کہ سو رہی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کا سن ہے، چھوٹے سے ہیں، اور صحن میں تشریف جب لائے اور دیکھا کہ وہاں درخت کے نیچے کوئی چیز نہیں پائی اور کمرے میں واپس آئے، میری کنیز نے ان سے کہا کہ آج آپ کا حصہ جمع کرنا بھول گئے اور بچوں نے تمام خرمے کھا لیے۔ تو یہ سن کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ صحن میں گئے اور خرما کے درختوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا اور کہا اے درخت مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو وہ درخت الحمدللہ جھک گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ اتنا جھکا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خرما توڑ کر کھائے۔ اس کے بعد درخت دوبارہ اس حالت میں پلٹ گیا، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے خرما کھائے اور وہ درخت اپنی طرف پلٹ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آج ایک بہت دلچسپ واقعہ آپ سے شیئر کیا۔ ایسے دلچسپ واقعات جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے ہیں آپ کے سامنے پیش کرتے رہوں گا۔ یہ تھی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا محبت اور بچپن میں ان کے ساتھ پیار، اور جناب فاطمہ بنت اسد کی زندگی میں نے چند موتی بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئی ہستی کا تعارف لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔